نحمده ونصلي على سید الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جادو کی کچھ ایسی نشانیاں بتائیں گے جو اگر آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ بہت بڑی تباہی ہونے والی ہے۔ پیارے دوستوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا۔ آپ کو خیال ہوتا تھا کہ آپ کسی کام کو کر رہے ہیں مگر کیا نہ ہوتا، یہاں تک کہ ایک دن یا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے بار بار دعا کی، پھر فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جو میں اس سے پوچھ رہا تھا؟ میرے پاس دو آدمی آئے، ایک آدمی میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا، اس آدمی کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا، اس پر جادو کیا گیا۔ اس نے کہا، کس نے کیا؟ اس نے کہا، لبید بن عاصم نے۔ اس نے کہا، کس چیز میں؟ کہا، کنگھی، بالوں اور نر کھجور کے شگوفے میں۔ اس نے کہا، وہ کہاں ہے؟ کہا، بدر زروان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ وہاں گئے، پھر واپس آئے اور فرمایا، اے عائشہ، اس کنویں کا پانی گویا کہ مہندی ملا ہوا تھا اور اس کے شیطانوں کے سر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا، آپ نے اسے نکالا ہے؟ فرمایا، نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے عافیت و شفا دے دی، میں اس بات سے ڈر گیا کہ اس کا شر لوگوں میں اٹھاؤں۔ بروایت صحیح بخاری۔ جادو ایک مرض ہے دیگر امراض کی طرح، یہ بھی انبیاء کرام کو لاحق ہو سکتا تھا۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ انبیاء پر جادو نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے جادو کا انکار قرآن و حدیث سے انکار ہے۔ جادو ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انڈے کے ذریعے جادو کی نشانیوں کو کیسا پتہ لگایا سکتا ہے، اور جس سے آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ جادو ہی ہے، اور جادو انڈے کے ذریعے ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ساری معلومات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل دین اور اخلاص پر نئے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں، جس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، جادو کرنے والا اور کروانے والا اگر دنیا میں سزا سے بچ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی شدید سزا ہے، اور اسے لوگوں کے لیے دونوں آخرات میں سوائے خسارے کے کچھ حاصل نہیں۔ جو شخص جادو کر کے کسی کے گھر میں آگ لگا دیتا ہے اس کی ساری زندگی برباد کر دیتا ہے، اور ہرگز یہ امید نہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے دنیا میں ذلیل و رسوا نہیں کریں گے۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ جادو کی خطرناک نشانیوں کے بارے میں۔ جادو کی چند خطرناک نشانیاں یہ ہیں: جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا، طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، اور دوست احباب، رشتہ داروں سے اور گھر والوں سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہو جانا، ازواجی معاملات منقطع ہو جانا، ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، کہ کوئی میرے ساتھ ہے، انجانا سا خوف کہ گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا، آج مر جاؤں گا، کل مر جاؤں گا، موت کے وسوسے آنا، ذہن کا بند ہو جانا، دماغ کا کام نہ کرنا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جانا، محسوس کرنا کہ یہ کوئی کام مجھ سے زبردستی کروا رہا ہے یا کہلوا رہا ہے، گھر والوں، بیوی، بچوں سے نفرت محسوس کرنا، غیر ارادی حرکات کا سرزد ہونا، سر
سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، جسم کے کسی ایک حصے میں سر یا معدے میں مستقل درد رہنا اور دوائی سے افاقہ نہ ہونا، متلی ہونا یا کے آنے کا احساس ہونا لیکن نہ آنا، پاؤں کی ایڑیوں اور پڑلیوں میں درد رہنا، آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا، سانس لینے میں تنگی ہونا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، سستی کا عادی ہو جانا، باکثرت جمائی آنا، بہت زیادہ بھولنا اور باکثرت نیند کا آنا، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت یا تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، بیت الخلاء میں دیر تک ٹھہرنا اور گناہ کی جانب شدت سے لپکنا، بلا وجہ رونے کا دل کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بے چین رہنا، ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آواز دے رہا ہے، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بالوں اور کپڑوں کا کٹنا، آنکھوں کے سامنے دھاگے، بال، سانپ نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا منہ سے یا جسم سے، پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، کاروبار کا اچانک بند ہو جانا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کے دیکھتے ہی نفرتی جذبات پیدا ہونا، یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے وجہ غلامی کرنا۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹرز بیماری کے بارے میں اپنی رائے نہ دے رہے ہوں اور ہر ایک کی مختلف رائے ہو اور رپورٹ کلیئر ہو تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی۔ دوستو، ہم نے آپ کو جادو کی جو نشانیاں بتائی ہیں، یہ تمام نشانیاں جادو کا توڑ کرنے والے علماء کرام نے بتائی ہیں، جو جادو کا علاج کرنے میں بہت مہارت رکھتے ہیں۔ پیارے دوستوں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ نشانیاں کسی بیماری کی وجہ سے ہوں، اس کا جادو کے ساتھ کوئی تعلق ہو ہی نہ، مگر 100% کنفرم کرنے کے لیے کہ جادو کی جو نشانی مجھ پر ظاہر ہوئی ہے، یہ نشانی ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے لیے آپ ایک انڈا لیں، اس کو 7 بار اپنے سر پر سے گھمائیں اور پھر اس انڈے کو توڑ ڈالیں۔ اگر اس انڈے کا رنگ سرخ ہو یا اس میں خون جیسا دکھ رہا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کیا، کیونکہ جس شخص پر جادو ہوتا ہے جنات اس کو تنگ کرتے ہیں۔ انڈے سے جنات کو خاص رغبت ہوتی ہے، جیسے ہی انڈے کو قریب کیا جائے تو یہ جادو والے شخص کے خون کے چھینٹے اس انڈے میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اب پیارے دوستوں، جب یہ نشانی معلوم ہو جائے تو آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ آج کل جادو کے نام پر لوگوں کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے۔ یہ بیماری اللہ کی جانب سے آئی ہے اور یقین رکھیں اس کو وہی دور کر سکتا ہے۔ جب پیارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تو وہ بھی کسی عامل کے پاس نہیں گئے بلکہ براہ راست اللہ سے اس کی مدد مانگی۔ دوستوں، اب انڈے سے جادو کو ختم کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتاتے ہیں۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو 70 بار آیت الکرسی پڑھ لیں تاکہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے، اور پھر انڈے کو پورے جسم پر 7 مرتبہ اس طرح گھمائے کہ ہر چکر مکمل ہونے کے بعد ایک بار سورہ فلق اور ایک بار سورہ ناس بھی مکمل ہو جائے۔ جیسے ہی 7 بار یہ صورتیں مکمل ہوں تو اس انڈے کو کسی بھی آگ کی چیز سے گھر سے تھوڑا سا دور جلا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی انڈے کو جلائیں گے جادو ختم ہو جائے گا۔ دوستوں، عمل کا طریقہ کار میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں۔ دوستوں، آپ نے کہنا یہ ہے کہ جیسے ہی عمل مکمل ہو جائے آپ نے 70 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں، اور پھر انڈے کو پورے جسم پر 7 مرتبہ اس طرح گھمائیں کہ ہر چکر مکمل ہونے پر ایک بار سورہ فلق اور ایک بار سورہ ناس بھی مکمل ہو جائے۔ جیسے ہی 7 بار یہ صورتیں مکمل ہو جائیں تو اس انڈے کو کسی بھی آگ کی چیز سے گھر سے تھوڑا دور جلا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی انڈے کو جلائیں گے جادو ختم ہو جائے گا۔ اب یہ کتنا آسان سا عمل ہے۔ دوستوں، یاد رکھیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی جانب سے کیا جانے والا بہت ہی طاقتور اور روحانی عمل ہے۔ جی پیارے دوستوں، کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں
تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں حل فرمائے، آمین۔ آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا ہے، اور یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔